وشعري نورا وبشري نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني نورا اللهم أعطني نورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. الہی آمین. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے آج پھر دعا کا سیشن رکھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں توفیق دی یہاں آ کر بیٹھنے کی اور اس دعا میں شامل ہونے کی. نہ آپ یہاں خود آئے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو یہاں تک لائی ہوں. یہ اللہ کی ذات ہے، جس کو چن لے وہ اپنے لیے وہ خاص کر لیتا ہے اسے، اور پھر وہ اسے اپنی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. بڑے خوش نصیب، بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی ذات نے آپ سب کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس دعا میں شامل ہوئے ہیں. آج بہت ہی مقدس، بہت ہی پیارا دن ہے کہ ہم اللہ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. دعا کریں گے اللہ کی ذات سے، اور جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے، اور آپ بھی اپنے حق میں ضرور دعا کریں، کیونکہ اللہ کی مجلسوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جن کے پیارے، جن کے اپنے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں یا جو بھی کوئی حاجت ہے، تو اللہ کی ذات پورا کرنے والی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ہم دیکھیں گے کہ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت اور ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں گے. پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے. دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ: میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت ہے 186. اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 32. اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس لیے خالص کر کے اس کو پکارو. تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29. چپکے اس سے دعا مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے. اس خوف و رجا کی حالت میں پکارو، اسی کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی. یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے. یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ کی خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 110 ہے. مجبور نوا کی فریادیں اس کے سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو.
سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 17. اللہ ہی سے فریادیں کرو چاہے کافروں کو برا لگے. تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے رہو چاہے کافر برا مانے. سورۃ الغافر کی آیت نمبر 14. دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے. تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60. وہی زندہ لا شریک ہے اسی سے مانگو وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارا. سورۃ الغافر کی آیت نمبر 65. دعا کی فضیلت میں وارد صحیح احادیث دیکھیں گے انشاءاللہ. دعا این عبادت ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا الدعاء العبادہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ قابل عزت نہیں ہے. آدم کے بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے. ابن آدم مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش کی طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابن آدم اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھی بھر کر لے آئے لیکن میں تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو مجھ سے معافی مانگو اور مجھے سے مانگو. الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے قرآن کی آیات کی روح سے بھی دیکھا اور احادیث کی روح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے لیکن اگر تم مجھ سے بخشش طلب کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا خواہ بس تمہارے دامن میں شرک نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. ایک ہی ذات ہے اللہ کی اور وہی معبود برحق ہے ہر شے پر قادر ہے تو صرف اور صرف اپنے رب سے ہی مانگیں چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ اللہ کی ذات سے مانگیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تم سب میرے محتاج ہو میری بادشاہت بلا حدود ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی کھلاؤں بس تم سب مجھ سے ہی کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہنا دوں سو تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں. اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے جن اور انسان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والوں کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے. کوئی میری طرف آ کر تو دیکھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کے معاملہ کرتا ہوں. وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک
بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کے سوائے دعا کی کوئی چیز بدل نہیں سکتی، اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ یا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کی ایک دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ دین میں کم از کم ایک فائدہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو کوئی دعا اور قطع رحمی کی بات نہ ہو تو ایسی شخص کو 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دی جاتی ہے، یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کی باعث کسی ایسی ہی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو پھر بہت کثرت سے دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، حالت سجدہ میں دعا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اپنے رب سے سب سے زیادہ قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ حالت سجدہ میں بہت کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ دعا کی فضیلت ہم نے الحمدللہ آیت کی رو سے، حدیث کی رو سے بھی دیکھی، اور ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، 4 چیزیں ہیں، ایک میرے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان۔ جو چیز میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو چیز تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی تم کرو گے تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ جو چیز میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے اور میرا کام اسے قبول کرنا ہے، اور جو چیز تمہارے بندوں کے درمیان ہے، تمہارے اور بندوں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دعا کی توفیق کسے ملتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ دعا کی توفیق کسے ملتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ دعائیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، بات بات پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جسٹ بس کہہ دیا، دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، مطلب ان کو یقین نہیں ہے اپنے رب پر۔ کوئی اللہ کی ذات نے اگر آپ کو حسن دیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا شکوہ کر رہے ہیں، مجھے ایسا حسن کیوں دیا ہے، مجھے گورا بنانا تھا، مجھے ایسا۔ یہ سب چیزیں اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے آپ کو جو بنایا وہ بہترین بنایا۔ کوئی دعا کرتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اللہ سے شکایت نہ کریں۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی دے کر بھی اور کبھی لے کر بھی۔ تو اللہ کی ذات تو اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے، لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کب، کیا اور کیسے عطا کرنا ہے اور کس وقت عطا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے بہترین وقت دیکھا ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت اللہ نے کیا عطا کرنا ہے اور کس وقت کیا عطا نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہماری زندگیوں سے چلے جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گا، کچھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی کہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ کیسے ہوں اور کیسے نہ ہوں۔ ہماری زندگی میں صرف وہی لوگ رہتے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کو پسند آ جائیں وہی ہماری زندگیوں میں رہتے ہیں۔ کسی کے جانے سے غم کرنا ہے کہ فلاں بندہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا فلاں لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ چیز آپ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کی ذات نے اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے حکمت رکھی ہوگی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے، بس
ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے گڑ گڑانے میں کمی ہے، ہمارا توکل میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، تبھی تو ہماری دعاؤں میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا نا تو ہمیں اللہ سے بار بار مانگنا بہت اچھا لگے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو ہمارا بار بار مانگنا بہت پسند آتا ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، ہمارے بچوں پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اپنوں پر، ہمارے دوست احباب پر، بہت ساری پریشانیاں، مشکلیں، آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں، بہت سے ایسے دن آتے ہیں، لیکن اسی میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کتنا اپنا تعلق رکھتے ہیں، کتنا توکل ہے ہمارا اللہ پر اس سے مانگنے کا، ہم کس طرح اس سے مانگتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے اس سے مانگنے کا۔ جیسے کہ حضرت حاجرہ کو، مطلب جب سیدہ حاجرہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑ گئے تھے، تو ان کی بات مجھے آج بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں ان کا توکل کیسا تھا، انہوں نے نہیں یہ سوچا کہ نہیں آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ مجھے میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، آپ اپنے رب سے توکل سے مانگیں، اپنا پورا ایمان سے مانگیں کہ اللہ تیرے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو دے دے تو کوئی لے نہیں سکتا، اگر تو لے لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ پورے توکل کے ساتھ مانگیں گے نا، اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر کے کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور تو ہی مجھے عطا کرے گا، چاہے آج دے دے چاہے جب مرضی دے، تو بہترین جانتا ہے کہ کون سا وقت میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بہتر وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ اس کو کب کیا دینا ہے۔ کسی کی آزمائش لمبی ہوتی ہے، کسی کو فوراً دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کسی کو فوراً دے دیتا ہے، کسی کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کی دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو ہم ابھی دیکھ رہے کہ دعا کی توفیق کسے ملتی ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی دعا کی اجازت ہی نہیں دیتا جب تک اس کی دعا کو قبول ہونے کی اجازت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب تک دعا کی توفیق نہیں دیتا، جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھ لے کہ میں نے اپنے بندے کی حاجت کو قبول کرنا ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا، ہر کوئی اس طرح دعا نہیں مانگتا، سجدوں میں، تہجد میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، یا چلتے پھرتے کوئی دل میں کام کر رہے ہیں، ساتھ میں استغفار کا بیٹ کر رہے ہیں، یا ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، مطلب اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور دل میں بہت ساری باتیں، اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ ایسے ہو جائے۔ ہم دل میں بھی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جو کام کرتے ہوئے بھی صرف اپنے اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ مطلب ایک تو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، دنیا کے خیال، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا یہ کام ایسے ہونا تھا، میرا یہ کام ویسے ہونا تھا، یہ نہیں ہوا، میرا بچہ بیمار ہے، میرے بچے کو چوٹ لگی، میری والدہ بیمار ہے، میرے والد بیمار ہیں، یہ ہو گیا وہ، مطلب ایک دنیاوی سوچ میں ہم گم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارا سارا خیال اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ ایسے ہوگا، اللہ تعالیٰ، پھر ہمارے دماغ میں آخرت کے خیال ہوتے ہیں۔ اچھا دنیا میں یہ چیز نہیں ملی تو جنت میں مل جائے گی۔ جنت کی بات تو ہم اللہ سے کر سکتے ہیں نا، اگر ہم اپنے اعمال اچھے کریں گے، ہم اپنے اللہ سے تعلق اچھا بنائیں گے تو ظاہر ہے برحمتک اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ کوشش کیسے؟ جیسے ہم کھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ کھانا پہلے ہم سبزی کاٹتے ہیں، پھر کھانا بناتے ہیں، پھر اسے کھاتے ہیں اپنے منہ، جب تک وہ نوالا اٹھا کے ہم اپنے ہاتھوں سے منہ میں نہیں ڈالتے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارے پیٹ میں کوئی چیز نہیں جاتی۔ تو دین کی کچھ علم بھی ایسا ہے کہ انسان جب تک اس کو حاصل نہیں کر لیتا اچھے طریقے سے کہ ہم نے کس طرح دین کو اپنے لیے حاصل کرنا ہے، تب تک اس کے لیے آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اور یہ سمجھے کہ میں نے بہت سارا پڑھ لیا تو نہیں، آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں گے نا اس دین کو سیکھنے کے لیے، وہ بھی کم ہے۔ لیکن جو دعا کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی ذات جب ہمیں دعا کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ تب عطا کرتا ہے جب ہمارے توکل اس پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب میرا بندہ میں اس وقت اسے دعا کی توفیق دیتا ہوں جب مجھے پتہ میں نے قبول کرنی ہے۔ ایسے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز، لیکن نہیں،
جب آپ دعا کی آپ کو توفیق ملے نا، سب سے پہلے اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں. اللہم انی اسألک حبک ویحب من یحبک. جب آپ اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں گے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اللہ سے سوال کریں گے، تو جب آپ اس کی محبت اس سے مانگیں گے نا، آپ یقین کریں جب آپ کو اس کی محبت مل جائے گی نا، آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی. آپ بس ایک ہی دماغ میں آپ کے بات ہوگی، بس مجھے میرا اللہ مل جائے، مجھے میرا اللہ مل جائے، بس مجھے میرا اللہ. اور جس انسان کو رب مل جاتا ہے نا، اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بس اس کی زندگی پھر رب کے مطابق رب کی پسند سے چلتی ہے. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ایون زبان سے ایک لفظ نکالنا بھی نا وہ 100 بار سوچتا ہے کہیں میں اللہ کو خفا تو نہیں کر رہی، کہیں میں اللہ کو خفا تو نہیں کر رہا. وہ پھر انسان سوچتا ہے، اپنے ایک ایک لفظ پہ سوچتا ہے میری اس بات سے میرا اللہ تو خفا نہیں ہو جائے گا، میرے اس عمل سے میرا اللہ تو نہیں خفا ہو جائے گا. پھر وہ اس کا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جو اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ، میں یہ بات کروں میرا اللہ تو خفا نہیں ہوگا، میں یہ کروں تو میرا اللہ تو خفا نہیں ہوگا. وہ اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے ہر وقت. ایک اس کو ٹو لگی رہتی کہ نہیں میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خفا نہ ہو جائے. جیسے ہم دنیاوی محبوب کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں دیں گے تو ہمارے بچے خفا ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں دیں گے تو ہمارے بچے خفا ہوں گے. جس طرح ہم اپنے شوہر کی فکر کرتے ہیں، اچھا ہم اپنے شوہر کو یہ نہیں دیں گے تو وہ خفا ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو وہ خفا ہو جائے گا. ہمارے والدین ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہم اپنے والدین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو خفا ہو جائیں گے. تو جب ہم دنیاوی محبتوں کو تھوڑا سائڈ پر رکھ کے اللہ کی محبت کی دعا کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اصل زندگی کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی. پھر ہمیں اپنی دعاؤں میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت میں مزہ آنے لگتا ہے. پھر ایک بات پر غور و فکر ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا، اللہ نے عطا کیا، ہاں یہ چیز مجھ سے لے لی گئی. جب اس کی حکمت پتہ چلتی، ماشاءاللہ اللہ کی ذات نے تو بہترین سوچا ہے میرے لیے. پھر اس کو اپنے رب کی محبت پر فخر ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز اللہ نے ہمارے لیے کی. ابھی جیسے کہ فور ایگزامپل ہمارے پاکستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، مہنگائی ہے، وہاں پر روزی کی قلت ہے، یہ کچھ ہے. اگر اس میں ہم یہ سوچیں کہ ابھی 2 دن پہلے کی کل کی بات ہے، میرے پاس کچھ ویڈیو شیئر کی تھی کسی نے، ایک والد کی تھی جس نے نا کسی کو وائس شیئر کیا تھا، آئی تھنک آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ وہاں پر اس نے یہ شیئر کیا کہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا اور میں خود بھی خودکشی کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب اس کا ایمان ہی نہیں تھا، توکل ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر. آپ توکل تو کر کے دیکھیں نا اللہ کی ذات پر. آپ یہ دیکھیں جو ہم سے پہلے کے دور میں ہمارے اصحاب اجمعین، ہماری اصحابیات، ایون اللہ کا پیارا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی پاکوں میں کاٹی، اپنی اولادوں کی کس طرح پرورش کی. کیا ہم کبھی امیجن کر سکتے ہیں ان کی زندگیوں کو؟ ہمیں تو ہر نعمت ملتی ہے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. اچھا کھانا بھی ہم کھاتے ہیں، اچھے پھل بھی کھاتے ہیں، اچھی سبزیاں تر و تازہ لاتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ولیج کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے. جو اناج کو اگاتے ہیں، مطلب ایک بیج لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ اناج کو زمین میں لگاتے ہیں پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں تو بہت قدر کرنی چاہیے ولیج والے لوگوں کی، کیونکہ وہ شہری لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ اس میں بھی وہ ابھی جیسے کہ ہم جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمارا اس میں پتہ ہے کیا مقصد ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل اور دعا. جتنی ہو سکے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے، کیونکہ اللہ کی ذات نے آزمائشوں میں ڈالا اپنے بندوں کو کہ میں دیکھتا ہوں ایک وقت میں نے ان کو عطا کیا تھا اور ایک وقت میں ان سے لے کر دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے. اب روزی کی قلت ہے، انسان تو نہیں دے سکتا، انسان سے تو امید لگانا ہی نہیں چاہیے. آپ اللہ کی ذات سے امید لگائیں، رزق دینے والی ذات وہی ہے. اسے کہیں یا اللہ تو رازق ہے، مجھے رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر، چاہے وہ تھوڑا ہی عطا کر. لیکن توکل، اس دعا میں اگر توکل ہوگا نا اور ایمان ہوگا اور یقین ہوگا،
یقین کریں وہ دعا اس طرح قبول ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن توکل، میں نے پھر کہا توکل ہوگا تو آپ مانگیں اور دوسرے پر سوچیں میری تو اللہ دعا ہی قبول نہیں کر رہا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری تو یہ بات مانی نہیں جا رہی، میرے پہ تو اتنی مشکلیں آ گئی ہیں، میرے تو یہ مشکلوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. لیکن جب آپ توکل سے اس کے آگے بیٹھیں گے نا تو اس کے سے مانگیں گے، یقین کریں اسے بہت پسند آئے گا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کیسے اسے عطا نہ کروں، میرا بندہ مجھ سے مانگنے آیا ہے اور وہ بھی پورے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ میں اسے عطا کروں گا. تو جب آپ کا توکل، آپ کا یقین اس اللہ کی ذات پر ہوگا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی اللہ کی محبت کیا ہے. روزی چاہیے، آپ انسانوں کے آگے مت گر گرائیں، اللہ کی ذات سے کہیں کہ ہمارے لیے اسباب بنا دے، اللہ کی ذات آپ کے لیے اسباب بنا دے گی. لیکن مانگے صرف اللہ کی ذات سے، انسانوں سے بھی مانگنا شرک ہے. آپ ایک دفعہ آپ نے کسی کو کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ، بس اس کے بعد آپ نہیں کہیں. اگر 3 سے زیادہ دفعہ آپ کسی کو کوئی بات کریں اور امید لگا رہے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا تو آپ شرک کر رہے ہیں. یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ 3 دفعہ سے زیادہ اگر کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آ گیا. آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے، انسان سے امید لگا رہے ہیں، اور انسانوں سے امید لگانا شرک ہے. کسی بھی چیز سے اس طرح امید لگانا شرک ہے. امید صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، توکل صرف اللہ کی ذات پر. مانگنا اس سے مانگیں، بار بار مانگیں، آخری سانس تک مانگیں. جب تک مالک الموت آپ کو آ کے لے کے نہیں جاتا نا تب تک مانگیں. آپ کو نہیں مل رہا مانگتے رہیں. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے اور وہی عطا کرنے والی ہے. جیسے کہ کشادگی کا انتظار افضل ترین عبادت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور کشادگی کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے. دعا اللہ کا شکر، دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل دیتی ہے. محسن کے حق میں احسان مند کی دعا، جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہو، اس کی اپنے محسن کے لیے دعا کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. والد کی دعا اولاد کے لیے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں. دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں نیچے لانے سے قبل اپنے چہرے پر پھیر لیتے. صبح کے وقت دعا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کی نماز ادا کر لو تو دعا کا سہارا لیا کرو اور صبح سویرے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. بہت سے لوگ ہیں فجر میں سوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں ہم نے 4 پڑھ لی ہیں، فجر کی چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری کامیابی کی کنجی ہی تب شروع ہوتی ہے. ہماری کامیابی کا دروازہ ہی فجر کی نماز میں کھلتا ہے. جس کی فجر گئی اس کا سارا دن گیا. ایک دفعہ اگر فجر چلی گئی انسان کی، 1 دفعہ گئی، 2 دفعہ گئی، 3 دفعہ، تو آپ اپنا محاسبہ کریں ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو فجر کی نماز میں سجدے کی توفیق نہیں دے رہی. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے نہیں ہیں، آپ تھک گئے ہیں، یا آپ کا کام ایسا تھا یا آپ اٹھ نہیں سکے. نہیں، محاسبہ کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو فجر کی نماز میں سجدے کی توفیق کیوں نہیں دی، اور فجر کی نماز میں اللہ کی ذات نے آپ کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق کیوں نہیں دی. سوچیں اس چیز کو کہ اللہ کی ذات نے کیوں آپ کو صبح کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور آپ کو اس وقت دعا کی توفیق نہیں ملی. کیوں آپ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 9 بجے اٹھ رہے ہیں، 8 بجے، جب آپ کی فجر، اکثر نوٹ کرے گا جب آپ کی فجر نکل جائے گی نا، جب سورج نکل آئے گا آپ کی آنکھ لازم کھلے گی 7 سے 8 کے درمیان. جب فجر کا وقت نکل جائے گا تو اس بات پہ ہمارا محاسبہ بنتا ہے کہ آج ہماری فجر کیوں رہ گئی،
اور ہمیں دعا کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ تو انسان جو صحابہ کرام تھے وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنی کوئی بھی بات ہوتی تھی نا تو بہت زیادہ محاسبہ کرتے تھے کہ ہماری ایسی کیا غلطی ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں اس کی توفیق نہیں دی. لیکن ہماری اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو ہم تو اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ملا، ہم بازار میں تھے، ہم فلاں جگہ تھے، ہم فلاں جگہ تھے، نہیں ملی، کوئی بات نہیں. آپ نماز نہیں کھو رہے، آپ اپنا ایمان بھی کھو رہے ہیں. جب آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا نا تو آپ کی ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی. پتہ نہیں لوگوں کا کیسا سکون ہے کہ ان کی نماز اگر بازار میں ہے تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی. بھائی آپ بازار جا رہے ہیں، آپ کو پتا آپ کی نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی سے وہاں پر اتنی شاپس ہیں، کسی سے پوچھ لیں گے ابھی یہاں پہ مسجد ہے یا جائے نماز ہمیں دے دیں، ہم سائڈ پہ نماز پڑھ لیں. اتنی تو ہر جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے. تو جب آپ نماز کی وہاں پہ جگہ لیں گے تو ظاہر ہے وہ سفری نماز ہے اور آپ نے اس میں نماز پڑھی، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. سفر میں تو ویسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ اگر نماز کا وقت ہے، دیکھیں آپ کا نماز کا وقت ہے، وہیں تھم جائیں، پہلے نماز ادا کریں پھر جائیں، چاہے آپ کو سڑک پہ پڑھنی پڑے، چاہے آپ کو سڑک کے کنارے پہ پڑھنی پڑے، لیکن نماز آپ نے اپنی نہیں ضائع کرنی، قضا نہیں کرنی آپ نے اپنی نماز. جس کی نماز گئی اس کا سب کچھ گیا. کیونکہ زندگی کی جو کامیابی ہے نا وہ نماز سے شروع ہے. ایک نماز پڑھیں تو دوسری نماز کی توفیق مانگیں، دوسری پڑھیں تو تیسری کی توفیق مانگیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے. مالک الموت تو ہمارے برابر میں ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. کیا دکھائیں گے اللہ کو منہ؟ اللہ تعالیٰ کو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نماز کا وقت ہے اور ہم لگے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے مزوں میں، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیا آپ سب کو آواز نہیں آ رہی؟ جن کو آواز نہیں آ رہی وہ دوبارہ کائنڈلی اپنا میٹنگ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں. کس کو آواز نہیں آ رہی وردہ کائنڈلی آپ مجھے انفارم کریں کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. عائشہ السلام علیکم، میری بیٹی کہہ رہی ہے عائشی. آواز ٹھیک آ رہی ہے، اوکے. اچھا، جب سائے ڈھل جائیں، سیدنا عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب سائے ڈھل جائیں اور ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کیا کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سیدنا، میں دوبارہ حدیث کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سے سن لیں، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے بہت لیٹ جوائن کیا. ہم نے بہت ساری آیات دعا کی روح سے اور بہت ساری احادیث ہم نے دعا کی روح سے دیکھ لی ہیں، اور جنہوں نے لیٹ جوائن کیا وہ اس اجر سے مطلب اپنے آپ کو محروم کر چکے ہیں. جو آیات میں نے بیان کی، حدیث بیان کی، تو آپ لوگ پلیز ٹائم کا دھیان رکھا کریں کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کتنے بجے کلاس ہوگی. اگر آپ اسی طرح غفلت میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ ان مجلسوں سے نکال دیے جائیں گے. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اب اپنے آپ کو اس غفلت سے کیسے جگانا ہے. اور نیکسٹ ٹائم جو لیٹ جوائن کرے گا میں کلاس میں اسے انٹر نہیں کروں گی، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ٹائم، آپ لوگوں کو اگر ٹائم کی پابندی نہیں آئے گی تو آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بہتر ہے کہ اپنے ٹائم کو بہترین کریں اور وقت پر کام کیا کریں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. میں آپ کو حدیث دوبارہ بتا دیتی ہوں. سیدنا عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب سائے ڈھل جائیں اور ہوائیں تیزی سے چلنے لگیں تو اپنی ضروریات کو یاد کیا کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ دعا کو قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، ہر طرح سے ہم نے دعا کو دیکھا کہ دعا کیا چیز ہے. دعا اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات سے بھی ہمیں بتایا اور حدیث کی روح سے بھی ہم نے دعا کو دیکھا. دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں. تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے. دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے. دعا تقدیر بدل سکتی ہے. دعا مانگنا جس کو آ گیا اس نے دنیا و آخرت حاصل کر لی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے اچھی امید کے ساتھ دعا کثرت سے کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ
کہ اللہ کی ذات کو ہمارا بار بار مانگنا بہت پسند ہے، اور مومن کا جو ہتھیار ہے وہ ہے ہی دعا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے کس طرح مانگتے ہیں۔ بار بار مانگے، ایک بار نہیں، بار بار مانگے۔ جتنی بار آپ اللہ کی ذات سے دعا کی طلب کریں گے، آپ اپنی زندگی میں اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی پریشانی ہے یا آپ کی کوئی بات ہے تو آپ اللہ سے کہیں، اللہ تعالیٰ میری یہ بات پوری نہیں ہو رہی، میری یہ دعا قبول کر لیں۔ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے اگر آپ توکل کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات قبول کرے گی۔ الحمدللہ آپ سب کو احادیث کی روح سے اور قرآنی آیات کی روح سے میں نے بتا دیا ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے۔ قرآنی آیات کی روح سے بھی میں نے بتایا اور احادیث کی روح سے بھی بتایا کہ دعا کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دعا کا آغاز کریں گے۔ آج بہت ہی پیارا دن ہے، جمعہ کا دن ہے اور نماز عصر کا وقت ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہے کہ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہاں بٹھایا ہے اور اللہ کی ذات نے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رب کی ذات نے قبول کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی دعا کا آغاز کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ دعا میں اچھے اور خلوص کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے پورے توکل کے ساتھ، اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، جو مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب اللہ کے آگے آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو آپ اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی زبان سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا کریں کہ اللہ کی ذات بہترین قبول کرنے والی ہے اور اسی نے ہی قبول کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا مستجیب الدعا، ہمیں مستجاب دعوت کر دے، ہمیں قبول ہونے والے اعمال، اذکار، دعا اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں برکت ڈال دے اور اجر عظیم کے ساتھ قبولیت عطا فرما، دین و دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما، اپنے ذاکرین، شاکرین، عبادت گزار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب تیری توفیق سے یہاں مل بیٹھے ہیں اور تیری توفیق سے تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، اے وحدہ لا شریک، اے کل کائنات کے مالک، یا الہی تو ہر شے پر قادر ہے۔ الہی میں تو نہیں جانتی لیکن تیری ذات العلیم ہے۔ یا الہی تو بہترین جاننے والا ہے اور دلوں میں چھپی چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی حاجت کو تو ہی جانتا ہے۔ یا الہی ہمارے دکھ، ہماری تکلیف، ہماری پریشانیاں سب تیرے علم میں ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے اللہ، وہ تجھ سے بہت سی امیدیں لگائے، دلوں میں آس لگائے، اپنی خواہشات کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ان سب کے دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے اپنے جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، یا الہی تو یا حی یا قیوم ہے، تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے اور تو ہی کریم ہے۔
اے اللہ ہم تیری توفیق سے بیٹھے ہیں، تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اے میرے مالک و ملک ہم سے درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہماری آزمائشوں کو دور کرتے ہوئے خیر و عافیت عطا فرما، حسن اخلاق و کردار عطا فرما، ہمارے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی آسان فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک رب، الہی کچھ حقوق میرے اور تیرے درمیان ہیں اور ان میں ہونے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا رب کائنات ہمارے دلوں کے باہمی محبت اور ایسی وسعت دے کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کر سکیں۔ یا الہی لوگ ہمیں دل سے معاف کر دیں، جانے انجانے میں ہم نے جن کے حق مارے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی ایسی قربت اور محبت عطا فرما کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ سکے۔ آئندہ ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تیرا پیارا گھر جسے تیرے پیارے خلیل نے بنایا، اے میرے پاک پروردگار ہمیں بار بار وہاں پر حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار جو قصور ہم سے سرزد ہو جائیں انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما کر توبہ و نصوح کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ الہی ہم نے سب نے تیرے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کائنات ہمیں کبھی بھی ہمارے نفس کے حال پہ نہ چھوڑ۔ الہی ہم کمزور ہیں اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لے۔ الہی ہمیں ابلیس کے وسوسوں سے بچا لے۔ اے رب کائنات ہم بھٹک جاتے ہیں، ہمیں اس بھٹکنے والی راہ سے بچا لے، ہمیں تو اپنی محبت میں چھپا لے۔ یا الہی اے رب کائنات، اے ذوالجلال والاکرام، یا رب کائنات بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، اے ہمارے مالک و مولا حلال رزق اتنا حلال دے کہ حرام سے بچ سکیں، اپنی اطاعت کی ایسی لذت دے کہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ الہی ہمیں سود، یا الہی ہمیں سود اور حرام خوری سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اس حرام رزق سے بچا۔ یا خیر الوارثین، یا رب کائنات، یا الہی ہمیں بار بار اپنے گھر آنے کی، وہاں سجدہ کرنے کی اور بار بار آب زمزم سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہم جب تیرے گھر آئیں تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے رب کائنات الہی وہاں تیرا پیارا محبوب، الہی تیرے پیارے بندے، الہی جنہوں نے وہاں اپنی زندگیوں کو گزارا، اے رب کائنات ہمیں بھی اس گھر کا نوکر بنا دے، ہمیں بھی اس گھر کا غلام بنا دے۔ یا رب کائنات ہمیں بار بار وہاں پر حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی اور خوب سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کائنات تو رب ہے اور تمام جہانوں پر قادر ہے۔ الہی ہم تیرے پاس پیش ہوں گے، اے رب کائنات تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات یا الہی ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ اے رب کائنات ہمیں نیک، صالح، فرما بردار اور صحت مند اولادیں اور ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ تیری پیاری پیاری بندیاں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے والدین ان کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اے رب کائنات ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما۔ اے رب کائنات ان کو نیک اور صالح، صحت مند، الہی فرما بردار، الہی اس کو تیری راہ میں لگانے والی اولاد عطا فرما۔ اے رب کائنات جس طرح سیدہ مریم کی والدہ نے دعا کی تھی، اے رب کائنات ہماری دعا تو اس طرح نہیں الہی، لیکن ہم پھر بھی تجھ سے کہتے ہیں ہماری اولادوں کو، اے رب کائنات ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا جو تیری راہ میں اپنی زندگیوں کو قربان کر سکیں۔ اے رب کائنات جو اپنی پوری زندگی کو
تیری راہ میں لگا سکیں۔ اے رب کائنات، جو پیاری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو نیک زوج عطا فرما۔ یا الہی، جو بیٹھ کر ان سے اللہ کی باتیں کریں، تیری پیاری باتیں اور تیری قرآنی آیات کا ذکر کریں، جو کبھی بھٹکنے لگیں تو سنبھال لے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ الہی، سب کو نیک زوج عطا فرما اور دلوں کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے رب کائنات، ہماری اور ہمارے آبا کی نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح تا قیامت خیر نازل فرما۔ ہمیں اپنے رشتوں کو زندگی، صحت، سکون، خوشیوں اور نیکیوں سے اکٹھا برتنا نصیب فرما۔ یا الہی، ہماری اولاد کو ہمارے لیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمیں باہمی الفت و محبت دے کر آپس کے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ظاہری، باطنی سکون اور صحت عطا فرما۔ الہی، ہمارے دلوں کو سکون دے۔ الہی، ہمارے دلوں کو ابلیس کے وسوسوں سے بچا۔ الہی، ہمارے دماغ کو ابلیس کے وسوسوں سے بچا۔ اے رب کائنات، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا الہی، وہ صراط مستقیم جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، جس پر تو نے اپنے محبوب، اپنے خلیل اور اپنے پیارے بندوں کو صراط مستقیم پر چلایا۔ اے اللہ، ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی اور ایمان پر خاتمہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، ہمیں صراط مستقیم، صراط الحمید، سبل الاسلام پر استقامت عطا فرما۔ اپنی رحمت سے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ عطا فرما۔ دنیا میں خیر و برکت کا گھر عطا فرما اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنی قربت والا ٹھکانہ عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہم جب تیرے گھر آئیں اور وہاں پر سجدہ ریز ہوں، الہی تو ہمیں وہیں پر اپنے پاس رکھ لینا۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ الہی، ہمارے جنازوں کو، یا الہی ہماری موت کو مکہ المکرمہ میں نصیب فرمانا۔ یا الہی، ہمارا جنازہ حرم میں پڑھایا جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی موت نصیب فرما۔ الہی، ہم اس قابل تو نہیں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، لیکن تیری ذات بڑی غفور رحیم ہے۔ الہی، ہم گنہگاروں کو اپنے اس پیارے گھر میں، اپنی اس پیاری جگہ پر، یا الہی ایمان کی موت نصیب فرمانا۔ الہی، اس بیت اللہ میں ہمارا بھی جنازہ پڑھایا جائے۔ الہی، ہمیں ہدایت دے، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں بھٹکنے سے بچا۔ الہی، جب ہم بھٹکنے لگے تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ الہی، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ الہی، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے رب کائنات، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رحمان و رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا وحدہ لا شریک۔ یا الہی، تو مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے۔ الہی، تو وہاب ہے، تو ودود ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سے دین و دنیا کی بھلائی کے بہترین کام لے لے۔ ہمیں اپنے چنے ہوئے مخلصین مومنین میں شامل فرما۔ ہر لمحے ہر نفس پر ہر نعمت کی خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر تو ہمیں عطا کرے، ہمیں اسی کے محتاجی ہے۔ کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے حاجت روا، جس کی جو حاجت ہے یا الہی سے پوری فرما۔ جو مشکل میں ہے اسے آسانی عطا فرما، جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما۔ ہم بے کس، عاجز اور بے یار و مددگار نہ کرنا۔ الہی، ہمیں صرف اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرما۔ اے رب کائنات، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، الہی ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ الہی، ہمیں ہر بیماری، ہر دکھ، درد اور ناگہانی آفتہ، فتنہ، مصیبت و بلا، پریشانی، حادثے، نظر بد اور برائی، گناہ، شر سے نافرمانی، جھگڑا، تکبر، حسد، کینہ، بغض اور تنہائی، مایوسی، ریاکاری، جھوٹ اور شرک، منافقت اور خیانت اور تنگ دلی سے محفوظ فرما۔ یا رب کائنات، تمام زمینی، آسمانی، انسانی، حیوانی
جناتی شیطانی اور نفسانی شرور سے محفوظ فرما۔ یا الہی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا مقلب قلوب، یا مقلب قلوب، یا مقلب قلوب، ہمارے قلب و نفس کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ الہی ہمارے دلوں کو، ہماری زبان کو یا الہی تیری ذکر کرنے کی اور تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمیں وسعت قلب و نظر بخش دے، درگزر کرنے اور صبر و احسان کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، یا ودود، صالحین کے دل میں ہماری اور ہمارے دل میں صالحین کی محبت عطا فرما۔ یا کریم امت مسلمہ پر رحم فرما، دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب فرما، اسلام اور مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر فتح مبین عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان اور اسلامی شریعت کا نفاذ عطا فرما، ہمارے وسائل میں برکت عطا فرما، ہمیں نیک، مخلص اور سمجھدار حکمران عطا فرما اور خود نیک عوام بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دشمن کی چالوں اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، زندگی کا جو لمحہ جس طرح گزارنا خیر ہے اور جو اقوال و اعمال آپ کو پسند ہیں وہی ہمارے لیے مقدر کر دے۔ یا الہی برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت عطا فرما کہ بے شک تو قادر اور متعلق ہے، تمام غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے رب کائنات، یا مالک و ملک، جو مسلمان ہیں ان کو ایمان و استقامت دے کر اسلام کی قدردانی عطا فرما۔ یا الہی ہمیں غفلت کی نیند سے جگا۔ اے رب کائنات ہمیں اس قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات تو رحمان ہے اور تو ہی رحیم ہے، الہی تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو اس قرآن پر، اس پیاری کتاب پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روز یا الہی اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادات، ہمارے اعمال، عقائد و دین، ایمان، نماز اور خیالات و عزا، امانتوں، فرائض اور رازوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی سحری کے اوقات میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما۔ الہی اے میرے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے، اے میرے مالک و مولا، ہمیں ہر غم، رنج و سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے کو دور فرما، ہمیں علم نافع، علم صالح اور نفس کانا کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے میرے مالک و مولا، الہی آخری سانس تک ایمان کامل، صحت کامل، صدیقیت عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، الہی ہمارے والدین، تمام اساتذہ، بزرگوں، تمام محسنین پر رحم فرما، بڑوں کا ادب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمیں حکمت و دانش، فصل الخطاب عطا فرما، صحابہ کا سا ایمان اور ذوق یقین عطا فرما، جنت الفردوس میں انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت عطا فرما۔ یا رحمان ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل فخر امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے محبوب نے بہت قربانیاں دی ہم تک اس دین کو پہنچانے کی، اور آج ہم غفلت میں ڈوبے ہیں۔ الہی ہم تیرے پیارے محبوب کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سک رہے، الہی ہمیں اس کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے پیارے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، الہی ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجات عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
حوض کوثر سے سرابی نصیب فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو انبیاء صالحین نے طلب کی، ہر اس شر سے محفوظ فرما جس سے انہوں نے اپنی پناہ چاہی، تمام فرائض و سنتوں کو بخوشی اور اخلاص سے ادا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یا الہی، یا مالک ملک، زندگی کے آخری لمحے تک ہمارا رزق و عقل و فہم، علم اور عمل صالح فراخ رکھنا، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے بہترین لمحات کر دینا، اور اپنی ملاقات کا شوق ہر شوق پر غالب کر دے۔ یا اللہ، تو ذیشان ہے، ہمیں اپنی شایان شان کر دے۔ یا اللہ، ہم نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اپنے قول کی عملی تصویر کر دے۔ یا الہی، ہمیں دین کی سچی پیروی سکھا دے، نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے۔ یا ستار العیوب، یا مالک یوم الدین، اس دنیا سے خالی ہاتھ نہ مراد نہ لوٹانا، بے آسرا نہ ہونے دینا۔ الہی، ہمیں اپنی رحمت سے دائمی بخشش پانے والے اعمال نصیب فرما، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی عنایت سے بھر دے۔ اے رب کائنات، ہم صرف تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور تو ہی ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کی سختی سے بچا۔ الہی، ہماری قبر کو ان سانپ، بچھو، ان جانوروں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے رب کائنات، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان برے اعمال سے بچ سکیں اور خوب نیکیاں کر کے تجھے راضی کر سکیں۔ اے اللہ، تیرے پیاروں نے بہت تکلیفوں کے بعد ہم تک یہ دین پہنچایا۔ یا الہی، ہمیں اس دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہمارے لیے آسانیاں فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہی، جن کے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے رب کائنات، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، یا اللہ پاک، جو جس بھی آزمائش میں مبتلا ہے، الہی اس کی آزمائش میں کمی کر دے۔ اے رب کائنات، ان سب کے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا کر دے۔ اے رب کائنات، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت سے نواز دے۔ الہی، جو تیری محبت کی تلاش میں دن رات تڑپتے ہیں، الہی ان کو اپنی محبت کا قرب عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم بھٹکنے لگیں تو ہمیں سنبھال لے۔ یا الہی، ہم بھٹکنے لگیں تو ہمیں سنبھال لے، ہمیں گمراہی اور ان اندھیروں کی زندگی سے نکال کر بہترین اپنا نور عطا فرما۔ اے رب کائنات، الہی ہم کبھی بھٹک جائیں، الہی ہمیں معاف کر دینا، الہی ہمیں سیدھی راہ دکھانا۔ جس طرح تو نے اپنے پیارے بندوں کی اصلاح کی، یا الہی تو ہماری بھی اصلاح کر دے۔ یا الہی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں ہر برائی اور ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا الہی، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ الہی، میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہی، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، وہ تیرا پیارا بندہ، الہی وہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے تیرے پاس لوٹ گیا۔ اے رب کائنات، ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنے کی اور خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہمیں دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں توحید پرست بنا دے۔ اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، الہی ہم تیرے بہت نافرمان بندے ہیں۔ الہی، ہم تجھے خفا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تو ہمیں اپنی نعمتوں سے لازوال کرتا ہے۔ الہی، ہمیں شرمندگی سے بچا لے۔ الہی، کل کو ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے اعمال نہ ہو۔ الہی، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ الہی، ہمیں اس اپنی پیاری جنت سے محروم نہ کرنا جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اے رب کائنات، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا إلهي اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. یا رب کائنات، ہم نے تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں، اے میرے اللہ ان کے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. الہی جن کے والدین حیات ہیں، ان کو یا الہی ان کے سروں پہ ان کا سایہ سلامت رکھ اور ان والدین کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور جو بھی جس بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا الہی جن کی اپنے بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور روز کوئی نہ کوئی درخواست کرتے ہیں، الہی تو ان کے دلوں کے حال جاننے والا ہے. اے رب کائنات ان کے دلوں کا حال تو جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے رب کائنات ان کے حق میں جو بہتر انہیں وہ عطا فرما. الہی وہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، اگر ان کے حق میں وہ بہتر انہیں وہ عطا فرما. اے رب کائنات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم